میں نے شہباز رانا کی بات سنی. یہ مجھے بڑا پڑھا لکھا سا آدمی لگتا ہے. میں ایک بڑا جاہل سا آدمی ہوں. یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ پاورٹی لائن یہ وہ. ہم فورن کرنسی ڈیفالٹ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری کنٹری ورکیبل نہیں ہے. یہ جو کھیل ہو رہا ہے یہ بیکار کی بات ہے. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ سنا دیں کہ جی مہنگائی آ رہی ہے. یہ ایسے کلپ میں نے بڑے سنے زندگی میں. یہ ملک جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اس طرح سے نہیں چل سکتا اور کسی کے پاس اس کا رستہ نہیں ہے. ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. ہم ناک رگڑ رہے ہیں. پاکستان 2024 میں ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. پاکستان میں پولیٹیشین، جوڈیشری، میڈیا، بیوروکریسی، فوج اور آئی ایم ایف جب تک نہیں ملیں گے پاکستان کے کو آپ اس دلدل سے نہیں نکال سکتے. جب تک آپ کی حکمرانی آپ کی جب تک حکمرانی نہیں ہے تو کیو بلاک جو کر رہا ہے اس پر تو نظر رکھنی ہے سر. آپ کی بات درست ہے. تو پھر چلے وہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ شہباز رانا سے کہتے ہیں کہ کیو بلاک کی بجائے وہ فرگسن چلے جا کرے وہاں کی خبر لے کے آ کرے. دیکھیے صورتحال تو بہت مشکل ہے. ابھی جو لوگ بات کر رہے تھے یہ ایک حقیقت ہے اور اس چیز سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر رہا. پرائم منسٹر نے جو کل بیان دیا کہ بیونڈ امیجنیشن شرائط ہیں، بیسیکلی بیونڈ امیجنیشن شرائط نہیں تھی. میں نے کل اپنے پروگرام میں بھی چیز کا ذکر کیا تھا کہ بیسیکلی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے پرائم منسٹر لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں. کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آئی ایم ایف اپنی پوزیشن سے کسی بھی جگہ سے بائی اینڈ لارج پیچھے نہیں ہٹ رہا. کچھ چھوٹی موٹی چیزیں انہوں نے آپ کی ماننی بھی ہیں بٹ جو میجر ایشوز ہیں وہ اس کے اوپر کھڑا ہوا. تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ جو کل انہوں نے خود وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ مہنگائی کی شرح اوسطاً 29% رہے گی. ٹارگیٹ جو جب یہ مالی سال شروع ابھی جون میں ہی ہوا تھا پچھلے سال 7 ماہ پہلے کی بات ہے، تو ٹارگیٹ انہوں نے 11 سے 12% رکھا تھا. اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا تھا کہ نہیں 11-12 تو نہیں ہوگی، 18 سے 20% مہنگائی کی شرح ہوگی. تو خود یہ بتا رہے ہیں کہ 29% اب انفلیشن ہوگی. یہ ایوریج ریٹ ہے. اس کے اندر ہر وہ چیز چھپ جاتی ہے جس میں اس وقت مارکیٹ کے اندر جو پیاز کی قیمت ہے وہ 560% زیادہ ہے. وہ 560% بھی 29% میں چھپ جاتا ہے. تو لوگوں کی مشکلات بڑھیں گی اور ایسے وقت میں جب مہنگائی کی شرح آپ کی اس حد تک سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، آپ کی جو ترقی کی شرح ہے وہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کو بتایا وہ 1.5 سے 2% رہے گی. پاکستان میں پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.4% ہے. تو جب آپ کی جس رفتار سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے اس سے کم رفتار سے اب ترقی کی شرح ہوگی، اکنامک گروتھ ہوگی، تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری، آپ کی جو باقی جو آپ کے مسائل ہیں، غربت، وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. مسئلہ ہی سرکاری اعداد و شمار کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ ایوریج آؤٹ کرتے ہیں ہر چیز کو، یہ پوری پکچر نہیں کرتے. ہر گھر کی کہانیاں مختلف ہوگی، ہر گھر میں مسائل ہوں گے. جو بہت زیادہ انکم لیول جن کے ہیں جس میں ان کے لیے تو ان کی سیونگز تو کم ہوں گی، ان کو شاید اس طرح پرابلم نہیں، ان کی سیونگز کم ہوں گی. اور جو نیچے والے ہیں ان کے لیے واقعی 2 وقت کی روٹی وہ پس جائے گا. اب مجھے کل میں کیو بلاک میں پچھلے ہفتے کھڑا ہوا تھا تو اسی ہفتے تو مجھے ایک بندے نے بتایا کہ اس نے خود F7 سیکٹر جو پوش سیکٹر ہے وہاں پہ ایک وزارت خزانہ کے نائب قاصد کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا اپنی بچی کے ساتھ. تو یہ کسی ہم چھوٹے شہر کی کسی اور جگہ کی بات نہیں کرتے، وزارت خزانہ کا نائب قاصد بھیک مانگ رہا ہے. تو یہ چیزیں ڈپکٹ کرتی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اگر یہ نہیں کرتے ہم جو آئی ایم ایف ہم سے کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کرنا تو مجبوری تھی، کرنا مجبوری تھی. تو پھر شبر زیدی صاحب آپ نے لکھا بھی ہے، کہا بھی ہے کہ اس طرح سے آپ اپنا جو خرچہ اس کو کم کریں تو پھر حالات عام شہری کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں جو کہ وگرنہ پاورٹی لائن کے نیچے جائے گا. تو آپ کو کچھ آثار نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں نسیم زیرہ صاحب، شکریہ آپ نے مجھے بلایا. دیکھیں میں نے شہباز رانا کی بات سنی. یہ مجھے بڑا پڑھا لکھا سا آدمی لگتا ہے. میں ایک بڑا جاہل سا آدمی ہوں. یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ پاورٹی لائن یہ وہ. دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے، بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم فورن کرنسی ڈیفالٹ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری کنٹری ورکیبل نہیں ہے. اس کو ہم اب یہ اکنامکس کی تھیوریاں جو بات پیش کر رہے ہیں ان کو بھول جائیں. یہ اس پہ ٹائم ضائع نہیں کریں. کیو بلاک کے آس پاس جانے میں ٹائم ضائع نہیں کریں. یہ بیکار کی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ تو باتیں میں پچھلے 25 سال سے سن رہا ہوں
اور میرا اسٹیٹمنٹ آپ ہمیشہ سے سنتی رہی ہے کہ یہ ملک جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اس طرح سے نہیں چل سکتا. میں پچھلے ہفتے کیپٹل میں تھا, مجھے شہباز رانا بھی ملا تھا. میں نے وہاں پر یہ کہا تھا, کچھ ریٹائرڈ جرنلز کو میں نے خطاب کیا تھا اکنامک بیٹر کے اوپر. تو میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ ہماری جان اسلام آباد سے چھڑا دیں, ہم پارٹلی اسلام آباد سے اور پارٹلی پنڈی سے چھڑا دیں, ہم پاکستان کو چلا کے دکھا دیں گے. اس شکل میں پاکستان نہیں چل سکتا. یہ جو کھیل ہو رہا ہے یہ بیکار کی بات ہے. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ سنا دیں کہ جی مہنگائی آ رہی ہے. یہ ایسے کلپ میں نے بڑے سنے زندگی میں, اور یہ بھی میں نے بڑا سنا ہے کہ 2% اور 3% اور آدھا % اور 2%. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یہ کنٹری ورکیبل سلوشن میں نہیں ہے اور کسی کے پاس اس کا رستہ نہیں ہے, اور ہمارے اندر آپس میں ساتھ بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے. سیریس ٹرسٹ گیپ ہے. میں نے ذاتی طور پر اس ٹرسٹ گیپ کو بریج کرنے کی کوشش کی ہے. میں اسی کے لیے اسلام آباد گیا تھا, میں پنڈی بھی گیا تھا, اور میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے, اور ہم زیرو بیس سے سٹارٹ کر کے اس کو آگے لے کے چلیں. IMF اگر کر بھی دیتا ہے ساری باتیں, IMF کی شرطیں میں مان بھی لیتا ہوں, ساری شرطیں مان لیتا ہوں, اس کے بعد بھی پاکستان 2024 میں ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. یہ میری بات آپ لکھ لیں. آپ میری یہ سارے فاروق سلیم صاحب بھی اور شہباز رانا صاحب بھی یہ میری کسی بات سے ایگری نہیں کرتے تھے. اب یہ سارے کہتے ہیں جو میں کہتا تھا, جو میں نے پہلے کہی تھی. اور تو آج بھی میں جو کہہ رہا ہوں آپ میری بات کو غور سے سن لیں. میں تھوڑا سا بڑا بے پڑھا لکھا سا انسان ہوں, مگر میری ارتھمیٹک غلط کبھی نہیں ہوتی. تو میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیشین, جوڈیشری, میڈیا, بیوروکریسی, فوج اور IMF جب تک نہیں ملیں گے پاکستان کو آپ اس دلدل سے نہیں نکال سکتے. مسئلہ غریب آدمی کا نہیں ہے, وہ تو پسے گا ہی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ اس پوزیشن میں جا سکتا ہے جس پوزیشن میں ہمیں لے جایا گیا ہے, ہم پہنچ گئے ہیں. کل بنگلہ دیش کو 4.7 بلین کی انسٹالمنٹ ریلیز ہوئی ہے IMF سے, اور ہمیں 650 ملین ڈالر کے لیے ہم ناک رگڑ رہے ہیں. تو اگر ہمیں آج بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے. جو بار بار بات کرتا ہے شہباز اللہ کیو بلاک کی, اس کو کیو بلیک کو بند کر دیں, تالا لگا دیں اس میں. ان کے بس کا کام نہیں ہے. جی شہباز زیدی صاحب, شہباز زیدی صاحب, آپ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کی دل کی بات کہہ رہے ہیں, بنیادی طور پہ آپ کی فنڈامنٹل ٹروتھ آپ پیش کر رہے ہیں, لیکن شہباز رانا کو سلام ہے کہ کیو بلاک کی جو وہ خبریں ہیں صحیح لے کے باہر آتے ہیں. جب تک آپ کی حکمرانی آپ کی جب تک حکمرانی نہیں ہے تو کیو بلاک جو کر رہا ہے اس پر تو نظر رکھنی ہے. سر آپ کی بات درست ہے. تو پھر چلے وہ اسے کی حیثیت کیا ہے, کی حیثیت شہباز رانا سے کہتے ہیں کہ کیو بلاک کی بجائے وہ فرگسن چلے جا کرے, وہاں کی خبر لے کے آیا کرے.